2 منٹ تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں کووڈ-19 پہ میں خاص بات آج یہ کروں گا۔ مجھے پتہ ہے یہ بڑا ہی ٹاپک ہے، یہ دنیا کا بڑا ہی ٹاپک چل رہا ہے کووڈ-19۔ دیکھیے ہوا کیوں؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی قوم میں کبھی بہت زیادہ جب برائیاں، سمجھ رہے نا میری بات، بیائیاں وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، تو ان میں ایسی بیماریاں، ایسی مصیبتیں پیدا کر دیتا ہے جو ان کے ماضی میں نہ ان کے آباء و اجداد کسی نے نہیں دیکھی۔ آپ سمجھ گئے نا میری بات نا؟ تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ یہ کووڈ-19 میں اسی کا حصہ ہے، کرونا۔ اس سے پہلے ایسا ٹف ہم لوگوں نے آخری 100 سال میں کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اتنا ٹف نہیں تھا۔ تو اس کے پیچھے بہت ہی خراب راز ہیں، گندے راز ہیں۔ ہم لوگ انسانوں سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، یقین کرو ایسی غلطیاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھی طرح سنو، ٹھیک کو قابل سنو۔ ایسی غلطیاں ہم لوگوں سے ہوئی ہیں، اور یہ اس وقت کس چیز کا ہے؟ اوپر والے سے معافی مانگنے کا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا ہے، ہولی بکس پڑھنے کا ہے، کیونکہ ہمیشہ اپنے اچھے حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرو، لوگوں کی ہیلپ کرو۔ اس مشکل حالات میں اوپر والا ہمیشہ توبہ قبول کرے گا، سمجھ گئے نا میری بات؟ اس لیے کہتے ہیں کس کو پکارو کب پکارو، کس کو پکارو کب پکارو، کس رات کو پکارو، کس ساتھ کو پکارو، کس ذات کو پکارو، کبھی کبھی پکارو یا لمحے لمحے پکارو یا گھڑی گھڑی پکارو۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ اس وقت یہ سچویشن ایسی ہے کہ ہم کو ہر حال میں پکارنا ہوگا، اور میکسیمم ٹائم رات کو، دن کو، اور سب کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ سب کے لیے دعا کرو گے، کسی کی دعا لگ گئی قبول ہو جائے گی، سمجھ گئے نا؟ لیکن یقین ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ معاف کیا ہے، تو اگر ہم سے غلطی ہوگی، سننا میری بات، تو توبہ قبول ہوگا، اور بار بار اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، یاد رکھنا، سمجھ گئے نا میری بات؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس حالت میں بہت سے ڈاکٹرز اور بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کری، ان کی خاص خیال رکھیں، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں نا۔ بہت سے ڈاکٹرز ڈر رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، بہت سے ڈاکٹر ہیلپ کر رہے ہیں کہ ان کو کرونا لگ جائے گا پھر بھی ہیلپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم سے یہ دعا کر سکتے ہیں، 2-3 خاص دعا میں بتا رہا ہوں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہم انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میرا حساب آسان فرما، اے اللہ میں لاچار ہوں، اپنے غیب سے میری مدد فرما۔ یہ 3-4 چیزیں میں نے بتائیں۔ دیکھیں آج کل ہر انسان، ہر دوسرا انسان حقوق اللہ، خاص طور پر میری بات سمجھ نا، حقوق العباد کو پامال کر رہا ہے۔ شریف انسان کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں چھوٹے چھوٹے انسان اور بڑے انسان سب کا ایک دوسرے سے کیا ہے؟ رشتہ ہے۔ کیا ہے؟ بڑے انسان، چھوٹے انسان، منجھلے انسان، سنجھلے انسان، سب کا ایک دوسرے سے کیا ہے؟ رشتہ ہے، سمجھ گیا؟ اب کیا ہے انسان کا؟ کبھی آپ یہ سچویشن دیکھیں، کیا ہو کیا رہا ہے؟ کسی دوسرے سے حسد کر رہا ہے، کسی کا برا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ یہ کام کرو گے، کسی کے لیے گڈھا کھودو گے، تو آپ سب سے پہلے اسی میں گرو گے۔ ہم کو ان سب چیزوں سے اب اوائڈ کرنا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ کیونکہ اس سے سچویشن کیا ہوگی؟ انبیاء نے، اولیاء نے ہم کو یہ تعلیمات دی ہے کہ آپ ایک دوسرے کا اچھا چاہو اور حقوق العباد ادا کرو۔ آج کل یہ نہیں ہو رہا ہے، اور دنیا میں فحاشی پھیلی ہے، اور جب بھی یہ غلط کام ہوتا ہے تو دنیا میں ہمیشہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ کبھی آپ اکیلے میں سوچنا کہ TRS طوفان فلپینس کی سائڈ پہ زیادہ کیوں آتے ہیں، کبھی اکیلے میں سوچنا۔ میں کسی پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، مگر آپ خود سوچنا کہ اس سائڈ پہ TRS طوفان زیادہ کیوں آتے ہیں، کیا غلطی ہوتی ہے کہ اس سائڈ پہ زیادہ آتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھے نا؟ تو اب ہم نے ایک خاص چیز محسوس کی۔ آج آپ نے دیکھا آج کل ہوا کیا؟ لوگ ایک دوسرے سے مل گئے ہیں، پہلے ایک دوسرے سے دور تھے، ٹھیک ہے، اب سب لوگ گھر پہ آ گئے، جاب پہ بھی کوئی نہیں جا رہا ہے، اسکول میں بھی کوئی نہیں جا رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ اور کالج میں بھی کوئی نہیں جا رہا ہے، دکان میں بھی کوئی نہیں ہے، تو سب گھر والے۔ تو اوپر والا یہ چاہتا تھا ہمیشہ سے، پہلے بھی، کہ نارمل حالات میں بھی یہ نہیں کہ 20 گھنٹہ آفس میں لگے ہوئے، 30 گھنٹہ آپ ادھر لگے ہوئے، 25 گھنٹہ ادھر لگے ہوئے، آپ اپنے گھر کو بھی ٹائم دو، مل کے رہو۔ آپ میری بات سمجھنا؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، اور آج یہ سچویشن آ گئی۔ فی الحال ہم کو معافی مانگنا ہے، ہم اپنی گناہوں کی جیسی معافی مانگ لیں گے، سمجھ رہے نا میری بات؟ ہم جیسی گناہوں کی اپنی معافی مانگ لیں گے، ہم کسی کا برا نہیں چاہیں گے، کیونکہ اگر ہم نے سب کا اچھا چاہا تو وہ دن دور نہیں جب یہ برائیاں دنیا سے ختم ہو جائیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نے جو زندگی گزاری، ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم نے زندگی گزاری، اور جو مزید ہم زندگی گزاریں گے اس کا بھی ہم آپ سے ایڈوانس میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فائنلی میں یہ کہوں گا کہ دیکھو کچھ خاص دعائیں وہ پڑھیں کووڈ سے بچنے کے لیے۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، سمجھ گئے نا؟ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، صحیح نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ پھر پڑھیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میں اپنے غم و علم کی فریاد اوپر والے سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے سب؟ یہ 4-5 خاص دعائیں ہیں۔ اس حالت کے اندر آپ کو دعاؤں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پہ رات کی آخری تہائی رات میں جب دعا مانگنی ہے تو اس میں یہ نہیں کہ میرے وطن سے ختم ہو جائے، آپ کو دعا کرنی ہے کہ دنیا سے یہ بیماری ختم ہو جائے۔ یہ ایک پینڈمکس ہے، اور اس وقت یہ ورس پینڈمکس ہے، مطلب 100 سال یا 150 سال میں ایسا پینڈمکس آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے سر, تھینک یو.